السلام علیکم کیوٹیز، کیسی ہیں آپ سب؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی۔ تو چلیں جی، بغیر دیر کیے ناول شروع کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہنستی مسکراتی رہیں، اور دعاؤں میں مجھ جیسی ناچیز کو بھی یاد رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ تیری آنکھوں میں جو خواب سجے ہیں، میری روح نے انہیں اپنی تقدیر بنا ڈالا۔ تیری سانسوں میں جو نام چھپا ہے، میں نے اسے اپنی ہر دھڑکن کا اسیر بنا ڈالا۔ تیری قربت میں جو سکون ملا ہے، میں نے اسے اپنی روح کی جاگیر بنا ڈالا۔ آتش عشق، ایپیسوڈ نمبر 51۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا اسے بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ جب آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو سیٹ کرتے خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور دھڑکنیں تیز تھیں۔ کیا بات ہے وی، آج کے دن بھی تم اداس ہو؟ رانیہ خانزادہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے اس سے وہی سوال دہرا رہی تھی جو وہ کل سے کتنی دفعہ اس سے پوچھ چکی تھی۔ وہ اس وقت گرین کلر کی قمیض اور شلوار میں بہت سے بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ ایک پٹھان ہونے کے باوجود بھی شلوار قمیض بہت کم پہنتا تھا، لیکن جب پہنتا تھا تو دن میں کئی بار رانیہ خانزادہ اور بی جان اس کی نظر اتارتی تھیں، اس کے صدقے دیتی تھی۔ آج بھی وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن چہرے پر اداسی نہ رانیہ خانزادہ کو اچھی لگ رہی تھی اور نہ ہی بی جان کو۔ بی جان بھی کتنی دفعہ پوچھ چکی تھی، لیکن جواب ندارت۔ یہی بات تو میں بھی اس سے کل سے پوچھ رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جواب دینے کی بجائے نم نگاہوں سے مجھے دیکھتے نظریں چرا کر یوں مجھ سے دور بھاگ رہا ہے جیسے میں اس سے اس کی کسی بچھڑی محبوبہ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ بی جان نے شرارتی انداز اپناتے کہا کہ شاید اس کا موڈ بدل جائے اور وہ مسکرا کر دکھا دے، لیکن دل میں چھپا درد بھی بتا دے، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہا۔ کیا تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ کیا مہک نے کچھ ایسا کر دیا ہے جو تم ہم سے شیئر نہیں کر سکتے؟ یا تمہیں کوئی اور تو پسند نہیں آ گئی؟ وہ چودھری تمہیں دھمکا تو نہیں رہے؟ رانیہ خانزادہ نے پریشان ہوتے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ وہ اس وقت وائٹ اینڈ گرین کلر کے امتزاج کی شرارہ کرتی میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ارے ماما، بی جان، ایسے اوٹ پٹانگ خیالات آپ دونوں کے ذہن میں آ کہاں سے جاتے ہیں؟ اسی لیے میں آپ دونوں کو کہتا ہوں کہ ٹی وی سیریل کم دیکھا کریں۔ نہ تو میری مسز خان نے مجھے کچھ کہا ہے اور نہ ہی میری کوئی اور گرل فرینڈ ہے، اور جہاں تک بات آج کے دن کی ہے تو مجھے اس دن کا جتنا انتظار تھا اتنا تو شاید ہی کسی کا ہوگا۔ آج کے دن میں جتنا خوش ہوں اور پرسکون ہوں، شاید ہی میں زندگی میں کبھی بھی اتنا پرسکون ہوا ہوں گا۔ میں تو بہت خوش ہوں، پتہ نہیں آپ دونوں عورتوں کو کیوں لگتا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں۔ وہ خود کو مضبوط بناتے کندھے اچکاتے بولا اور ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی اپنی کڑی کلائی پر باندھنے لگا۔ ہاتھ لرزنے لگے تو رانیہ خانزادہ نے اس کی کلائی پکڑ کر گھڑی خود باندھی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ اب ان کے سامنے کھڑے ہو کر سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ دل کا درد دل میں چھپا لیا گیا تھا۔ بہت زیادہ ہینڈسم، تجھے اور تیری اس مسکراہٹ کو کسی کی بھی بری نظر نہ لگے۔ رانیہ خانزادہ نے اپنی آنکھ سے کاجل چرا کر اس کے کان کے پیچھے لگاتے ہوئے نم آنکھوں سے اسے دعا دی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے ہینڈ بیگ سے ڈھیروں نوٹ نکالتے اس کے سر سے وارنے لگیں۔ بی جان نے بھی اسے ڈھیروں دعائیں دیتے اس کی نظر اتاری اور صدقہ بھی دیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگیں۔ میری حسین پریو، آنسو بہانا منع ہے، ورنہ بیوٹیشن کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ وہ شرارتی انداز میں کہتے ماحول کا تناؤ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تھا۔ وی تم نہ، دونوں نے اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے اسے گھور کر دیکھا تو وہ دونوں کو اپنے حصار میں لے گیا۔ رانیہ خانزادہ اس کے دائیں کندھے اور بی جان اس کے بائیں کندھے پر اپنا سر رکھ گئیں۔ وہ دونوں کے سروں پر باری باری عقیدت سے لب رکھ گیا اور وہ دونوں اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کے گال کو چومنے لگیں، آنکھ سے آنسو گرتے گالوں کو بھگوتے ہوئے بے مول ہوئے۔ ارے ماتاؤ، کیوں اپنا میک اپ بگاڑنے پر تلی ہو؟ وہ ان کے گال صاف کرتے ہوئے شرارتاً گویا ہوا۔ پاگل، کیا کریں، آنسو چاہنے کے باوجود بھی نہیں رک رہے، بہنے لگے ہیں۔ رانیہ خانزادہ نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔
क्यों, क्या दुख हो रहा है? बेटा पराया हो जाएगा। वो अपनी कमर के दोनों जानिब हाथ रखते हुए अपनी आंखें छोटी करते उन्हें सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछने लगा। अरे अल्लाह ना करे, हम क्यों ना खुश होने लगे? अरे पागल, ये तो खुशी के आंसू हैं। बीजान ने उसकी गाल पर चपत लगाते हुए कहा। तू नहीं जानता, जब एक जवान बेटे की शादी होती है तो माँ का दिल भंगड़े डालने को करता है और इसी खुशी में आंखें भी बार बार नम हो जाती हैं। रानिया खानज़ादा ने उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में लेते कहा तो लहजे में ममता ही ममता झलक रही थी। और जब बेटे की शादी हो तो दादी का दिल करता है कि वो भंगड़े के साथ साथ सारी दुनिया में मिठाइयाँ तकसीम करे और अपनी खुशी में सारी दुनिया को शरीक करके बताए कि ये हैंडसम नौजवान मेरा पोता है और आज इसकी शादी है। बीजान ने भी उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में लेते कहा और उसके दोनों गाल चूमे। सीन कुछ ज़्यादा ही इमोशनल नहीं हो गया? ताहयांग खानज़ादा ने शरारती लहजे में कहते उन्हें आंख विंकी तो दोनों ने इसके एक एक गाल पर चपत लगाते उसे नम आंखों से घूर कर देखा। कभी गालों को चूमती हैं तो कभी थप्पड़ लगा जाती हैं। क्या मेरे गाल ढोलकी हैं जिन्हें हाथों से बजा जाती हैं? वो दोनों गालों पर हाथ रखते मुंह बसोरते शायराना अंदाज में बोला तो दोनों ने उसके फूले गाल देखते हंसना शुरू कर दिया। काश कि आप दोनों की ये हंसी यूं ही बरकरार रहे, आमीन। वो दोनों को हंसता देखकर दिल में उनके लिए दुआ करने लगा। आप दोनों को और भाई को सब नीचे बुला रहे हैं। कमरे में दाखिल होती मिन्हा खानज़ादा ने कहा और नज़रें ताहयांग खानज़ादा के खूबसूरत और वजी चेहरे को देखते हुए नज़रों से ही उसका सदका उतारने लगी थी। वो बहुत मजबूत हिसाब की मालिक थी, खुद के जज्बात पर अच्छी तरह कंट्रोल कर सकती थी। इसीलिए तो उसके अंदर पलने वाले तूफ़ान और बिफरते हुए जज्बात का किसी को अंदाज़ा ही ना हो सका। वो लम्हों में नज़रों का जाविया बदल गई और रानिया खानज़ादा और बीजान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ हाँ, हम लोग नीचे ही आ रहे हैं। क्या सब मेहमान आ गए? रानिया खानज़ादा ने साथ चलते हुए पूछा था। जी मम्मा, आ गए हैं और बार बार आप दोनों का पूछ रहे हैं, इसीलिए तो बाबा ने मुझे भेजा है आपको लेकर जल्दी नीचे पहुंचूं। वो उनके साथ चलते हुए उन्हें बताने लगी थी। मिन्हा येलो कलर की शॉर्ट शर्ट और नीचे वाइट कलर का शरारा जिस पर गोल्डन कलर का गोटा किनारी वाला हैंडमेड काम बड़ी नफासत से किया गया हुआ था पहने हुए और येलो और वाइट कलर के फूलों के जेवरात पहने नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। मेरी नज़र तो आप दोनों ने उतार दी, लेकिन अपनी गुड़िया की नज़र मैं खुद उतारूंगा। ताहयांग खानज़ादा ने इतना कहते अपनी जेब से वालेट निकालते हुए उसमें से 5-5 हज़ार के कई नोट निकालते मिन्हा के सर से वारते साथ से गुजरती मुलाजमा को पकड़ाए। बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। ताहयांग खानज़ादा ने उसके सर पर दुपट्टा सेट करते उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे भाइयों वाला मान देते हुए मुस्कुरा कर कहा तो मिन्हा खानज़ादा नज़रें झुकाए अपने जज्बात को थपक कर सुला गई। बहुत तकलीफ़ दे अमर होता है अपने जज्बात को रोंदना या फिर उन्हें थपक कर सुला देना। अपने भाई को कॉम्प्लीमेंट नहीं दोगी कि कैसा लग रहा हूँ? ताहयांग खानज़ादा ने उसे खोजती नज़रों से देखते पूछा था। कहाँ गई मेरी वो शरारती और चुलबुली सी बहन जो मुझे हर वक्त कहती रहती थी कि भाई आप इतने हैंडसम हैं कि अगर आप एक दफ़ा मेरे कॉलेज आ जाएं तो आधे से ज़्यादा लड़कियां आपका चाम देखते हुए सांसें गंवा देंगी और जो बच जाएंगी वो मुझे पागल कर देंगी। ये कह कर कि प्लीज़ मीनू हमारी बात करवा दो ना अपने भाई से। ताहयांग खानज़ादा ने शरारती अंदाज में कहते उसे उसके पिछले साल वाले किस्से याद करवा दिए। आपके बारे में मैं क्या कहूँ, आज तो तारीफ़ के लिए अल्फाज ही नहीं मिल रहे। वो अपनी आंख से काजल लेते उसके कान के पीछे लगाकर ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह गई थी। और वो तुम्हारा अकड़ू भाई, क्या वो हैंडसम नहीं लग रहा जो मुँह छुपाए कल से गुम है? कल रात कवाली भी अधूरी छोड़कर गायब हो गया था और आज भी सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। ताहयांग खानज़ादा ने मुतजस्सस नज़रों से मिन्हा खानज़ादा को देखते हुए पूछा था। दिमाग में गुड़मुट होते सवालों के जवाब जानने भी तो ज़रूरी थे, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था।
मिन्हा खानज़ादा भी तो इतने दिनों से सामने नहीं आ रही थी। अगर आ भी जाती तो सरसरी सी बात करते अपने कमरे में चली जाती। उसे जितनी उम्मीद थी कि इसकी शादी पर सबसे ज़्यादा खुश उसके बहन भाई होंगे, उतने ही बुरे तरीके से उसकी उम्मीद तोड़ दी गई थी। वो महक का चूड़ा रह गया था मेहंदी का, वही देने भेजा है, अभी आता ही होगा। और तुमसे ज़्यादा हैंडसम लग रहा है मेरा छोटा खान, रानिया खानज़ादा ने इतरा कर जवाब में कहा। दिस इज़ नॉट फेयर मम्मा, आप सब ने मिलकर बहुत जुल्म किया है मेरे साथ, मुझे यूं घर में कैद करके और मेरी मिसेस खान को मुझसे छुपा कर। अच्छा भला मेहंदी का फंक्शन एक साथ करने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आप और आपकी ये फजूल की रसूमात के शादी से पहले दुल्हा दुल्हन को नहीं देख सकता, वरना बहुत बुरा होता है। और बीजान आपको क्या ज़रूरत थी उन बूढ़ी दादी को मेरी शादी पर बुलाने की, ना वो होती और ना ही ये दूरी होती हमारे दरमियान। अच्छा भला मैं उस वक्त अपनी मिसेस खान के पास होता और उन्हें अपने हाथों से मेहंदी लगाता, और फिर वो शर्माते हुए लाल गुलाब बनती, नज़रें झुका जाती, और मैं। वो मुंह फुलाए नरूठे लहजे में बोलना शुरू हुआ तो ख्यालों में गुम होते उसे अपने सामने तसव्वुर करने लगा था। ओ बेटा, नींद से जाग जा, नीचे चल, तुझे मेहंदी लगाकर फिर हम सब ने भाभी को भी मेहंदी लगाने जाना है। चल, तेरी वजह से पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जिम्मी ने इसके ख्वाब को चकनाचूर करते उसे होश की दुनिया में ला पटका और साथ ही चौधरी विला जाने का बताते हुए उसे जलते तवे पर बिठाया। वो जब हान मैंशन के लॉन में पहुंचा तो सारे मेहमान उसे देखते मुस्कुराते हुए उसकी जानिब बढ़ने लगे। फंक्शन में मौजूद लड़कियों के हाथ फ़ौरन दिल के मकाम पर पहुँचे और चेहरा जलन से लाल अंगारा हुए, और उनकी माएँ भी मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगी थी और चौधरियों के ख़ानदान को कोसने देने लगी थी। दरवाजे पर उसके दोस्त लाल कलर की चुनरी लिए खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके आते ही चारों तरफ से चुनरी के कोने पकड़कर उस पर लाल चुनरी का साया कर गए। जिमिन ने मैरून कलर की छोटी सी चुनरी उसके गले में मफलर की तरह लपेटते सेट की। ताहयांग खानज़ादा ने अपने सारे दोस्तों को घूर कर देखा, जो रात से बड़े बुजुर्गों को हाँ में हाँ मिलाते उसकी मोहब्बत में विलन का किरदार बखूबी निभा रहे थे। वो सब उसकी सुर्ख रंगत देखते, दांतों तले ज़ुबान दबाते, अपनी उमड़ आने वाली हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते खुद लाल सुर्ख हो रहे थे। सालों कमीनों, आने दो तुम लोगों की बारी, मैंने तुम्हारी सुहाग रात वाले दिन तुम लोगों से बदला न चुकाया तो कहना। वो दांत कचकचाते हुए बोला और उन्हें धमकी लगाते डरा ही तो गया था। भड़कना बंद कर, हमने सारा इंतज़ाम कर दिया है, जितनी जल्दी यहाँ से फारिग होगा उतनी जल्दी भाभी से मिल पाएगा। जिमिन ने उसके गले में चुनरी सेट करते उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा था, और उन सब ने जिमिन को घूर कर देखा था। वो सब तो उसे और ज़्यादा तंग करने का इरादा रखते थे, लेकिन जिमिन ने सब बर्बाद कर दिया था। तुम लोगों की तो पता नहीं कब तक शादी हो, लेकिन मेरी मंगेतर तो अगले महीने आ रही है, और हो सकता है कि इस दफ़ा मामा शादी करवा दें। इसलिए भाई मैं तो अपनी शादी पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम लोग चाहो तो शहद के छत्ते में हाथ के साथ साथ अपना मुंह भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं, मुझे अपनी ब्यूटीफुल फेस की हालत नहीं बिगाड़नी। जिमिन ने कंधे झुकाते कहा और सबके सरों पर धमाका किया। क्या वो आ रही है? कब? तूने हमें बताया क्यों नहीं कमीने? सब ने एक साथ चीखते हुए पूछना शुरू किया। आहिस्ता बोलो, क्यों सबको परेशान कर रहे हो? देखो सब कैसे हमें ही घूर कर देख रहे हैं। और हाँ, वो अगले महीने की 25 को आ रही है, कह रही थी कि सब छोड़ छाड़ कर वापस आ रही है हमेशा के लिए। जिमिन ने तो पहले मुंह पर उंगली रखते सबको आहिस्ता आवाज़ में बर्बाद करने का कहा और फिर शर्माते हुए सब बताने लगा। अरे अरे देखो तो कमीने को, शर्मा तो ऐसे रहा है कि जैसे ये लड़की हो और वो लड़का। जिन ने जिमिन के लाल सुर्ख होते चेहरे को देखते हुए कहा था, तुझे याद नहीं, ये ऐसे ही शर्माते हुए इसे खोने लगा था कॉलेज के दौर में। अगर हम सब ने इसे फोर्स ना किया होता तो ये तो उसे अपने दिल की बात भी कभी ना बता पाता। शुगा ने सबको कॉलेज टाइम की बात बताते कहा तो सबको कॉलेज के वो खूबसूरत दिन याद करवा दिए। वो लड़की उनकी क्लास में कुछ अरसे के लिए ही आई थी, कुछ महीनों के लिए। उसके बाप को बिजनेस में कुछ मसला हुआ था जब किसी ने उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था,
تو انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو پاکستان بھیج دیا تھا اس کی ماں کے ساتھ اور کچھ عرصے کے لیے، تاکہ ان کی بیٹی کسی قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو جائے، اور پھر اس کا داخلہ بھی میڈیکل کالج میں کروا دیا گیا تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی جمن کو پسند آ گئی تھی، لیکن جمن ہمیشہ کوشش کے باوجود اسے اپنے دل کی بات نہ بتا پایا تھا۔ وہ لڑکی ان کے ساتھ 6 ماہ تک پڑھتی رہی تھی، لیکن جمن اسے چاہنے کے باوجود بھی اپنے پیار کا اظہار نہ کر سکا۔ لیکن پھر اس کے سب دوستوں نے مل کر ایک پلان بناتے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار اس سے کر دے، کیونکہ اس کے پاپا اسے لینے 2 دن بعد پاکستان واپس آ رہے تھے۔ لیکن جمن پھر بھی اس کے پاس جاتے، اس سے اس کا حال احوال پوچھ کر جوں ہی واپس مڑ کر جانے لگا تو اس کی خوبصورت آواز سنتے ساکت ہوا تھا۔ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو اپنی ماما سے ملوانا چاہتی ہوں۔ تم لوگوں کو اگر یاد ہو تو تب بھی تو اس نے اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ تاہیانگ خانزادہ نے وہ پل یاد کرتے آئی برو اچکاتے کہا تھا۔ چہرے پر ابھی بھی سنجیدگی تھی۔ ہاں یاد آیا وی، تیری یادداشت تو کمال کی ہے یار، شگا نے اسے داد دیتے کہا تھا۔ کاش یادداشت جانے کی بیماری لگ جائے، وہ اداس لہجے میں بولا تھا۔ وی تو بتا کیوں نہیں دیتا کہ آخر تو وہاں تک کیسے پہنچا، اور تیرے ساتھ وہاں کیا کیا ہوا، اور کون کون تھا وہاں؟ نامجون نے اس سے استفسار کرتے پوچھا تھا، جو ہونٹوں پر کف لگا چکا تھا۔ ظالم رشتے نہ جینے دیتے ہیں اور نہ مرنے دیتے ہیں۔ کچھ نہیں بتا سکتا ابھی تم لوگوں کو، اور ہاں پلیز آج کے بعد کبھی مت پوچھنا، اور نہ ہی ان 2 دنوں کا ذکر کسی کے بھی سامنے کرنا، وہ انہیں سرد لہجے میں وارن کرتے ہوئے بولا تھا۔ اگر تو چاہتا ہے نا کہ کوئی تجھ سے کچھ نہ پوچھے تو اپنے چہرے کے تاثرات بدل اور کھل کر اپنی زندگی کا استقبال کر، جس کے لیے تو نے سب کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور مسکراتے ہوئے اپنی زندگی کے ان خوبصورت لمحوں کو جی۔ کیا کروں یار، مجھے ان سے بات کیے بنا سکون اور خوشی نہیں مل سکتی، اور وہ ظالم سماج ان کی بہنیں ان سے ان کا موبائل بھی چھین کر چھپا چکی ہیں۔ مجھے انہیں دیکھنا ہے، ان سے بات کرنی ہے۔ ان کی آواز سنے ہوئے 20 گھنٹے 50 منٹ اور 20 سیکنڈ ہو چکے ہیں، اور میں پاگل ہو رہا ہوں۔ ایسے میں تم لوگوں کو کیا لگتا ہے میں سکون سے رہ سکتا ہوں؟ رات بھی گیا تھا میں ان سے ملنے، لیکن وہ سندس کی بچی ان کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی، مجھے ان کے چہرے کا دیدار بھی نصیب نہیں ہونے دیا۔ میں جب کھڑکی کے رستے ان کے کمرے میں گیا تو تب بھی وہ وہاں نہیں تھی، بلکہ ان کی جگہ پر ان کی کزن تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا ایسے میں نارمل بیہیو کر سکتا ہوں؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے اپنے کل رات کی ناکامی کا قصہ بتاتے لال انگارہ بنا ہوا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کو واصل جہنم کر کے اسے اٹھا کر لے آتا۔ وہ ایسا کر بھی گزرتا اگر وہ اسے ایک بار دکھ جاتی۔ وہ ساری رات چودھری ولا کے ہر کمرے میں جھانک کر دیکھتا رہا تھا، اور کیسے کیسے نظارے دیکھنے پڑے تھے اس کی گنہگار آنکھوں کو کہ توبہ استغفار کرتے، آنکھیں بند کر کے کان لپیٹتے وہاں سے نکلتے دوسرے کمرے میں جھانکنے کی ہمت وہ بڑی مشکل سے کر پاتا تھا، لیکن مسلسل ناکامی اسے تباہ ہی تو کی تھی۔ اگر تو ہماری ہیلپ کے بغیر وہاں جائے گا تو یہی ہوگا نا تیرے ساتھ۔ اگر تو ہم پر اعتبار کرتے ہمیں ساتھ لے کر جاتا تو یقیناً بھابھی سے بھی مل پاتا، جمن نے نروٹھے لہجے میں لیکن اترا کر کہا تو تاہیانگ خانزادہ نے آئی برو چکاتے متجسس نظروں سے اسے گھور کر دیکھا۔ سب نے اتراتے ہوئے سر اٹھا کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سب جانتے ہو کہ رات میں مسز ہان کدھر تھی؟ وہ آئی برو چکاتے سوالیہ نظروں سے ان سب کو گھورتے ہوئے دانت کچکچا کر پوچھنے لگا تھا۔ ہم سب ہی نہیں، آنٹی بھی جانتی تھی کہ وہ کدھر تھی، شگا نے بھی کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ اور جانتا ہے وہ تیری سانسوں سے بھی زیادہ تیرے قریب تھی، لیکن افسوس تجھے خبر بھی نہ ہو سکی۔ نامجون نے اسے اشاروں کنایوں میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو تاہیانگ خانزادہ نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں، جن کے منہ سے یہ بے اختیار محاورہ نکلا۔ تبھی اسے اس کمرے میں وہ مخصوص خوشبو محسوس ہو رہی تھی، وہاں وہ اس کا وہم نہیں تھا۔
وہ جب صبح فجر کے وقت بعد تھک ہار کر واپس آتے اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے وہاں اپنی جان کے اذار کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ نیند کا غلبہ اس قدر طاری ہوا تھا کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی۔ وہ جب مینشن واپس آیا تو داجان اس کے انتظار میں ادھر ادھر ٹہلتے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے آتے ہی اسے ڈانٹ ٹپٹ کر ناشتہ کروانے کے بعد سکون سے سونے کے لیے گولیاں بھی کھلا دی تھیں اور بے حد اصرار بھی کیا تھا کہ ان کے ساتھ چل کر ان کے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، لیکن وہ اس ڈر سے کہ بی جان اس کی حالت دیکھتے سوال جواب کریں گی اور وہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں پائے گا، اس وجہ سے وہ مینشن کے اس ایریے کی طرف بڑھا اور تالا کھولتے اندر داخل ہوا۔ لائٹس آن کیے بنا وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، جو کمرہ اس کی مسز ہان کی غیر موجودگی میں اس کو سکون فراہم کرتا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے بیڈ کی جانب بڑھتے اس پر اوندے منہ جا گرا تھا۔ ہاتھ ایک مخملی وجود سے ٹکرایا بھی تھا، لیکن اسے تو یوں لگا تھا کہ جیسے یہ سب اس کے دل کا فطور ہے اور نظروں کا دھوکہ جو اسے بار بار وہ ہر جگہ نظر آ رہی تھی، لیکن پاس جا کر جیسے ہی وہ چھوتا تھا تو وہ ہیرلے کی طرح غائب ہو جاتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کی گستاخیاں اپنے وجود پر محسوس کرتے اٹھ چکی تھی، لیکن اپنی سانسیں تک روک چکی تھی۔ وہ اس کے وجود کی رانائیوں کو بے باکی سے چھوتے چھوتے اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے ہراٹے لینے لگا تھا، تو مہک چودھری نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے تیز تیز سانس لیتے اپنی سانسیں ہموار کیں۔ پھر وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھتے فریش ہو کر نکلی تو کمرے میں چھن سے آتی سورج کی ہلکی سی روشنی تاحیاں خانزادہ کے چہرے پر پڑی تو مہک ساکت ہوتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ مسز ہان تم بہت ظالم ہو، تاحیاں خانزادہ کی خمار بھری آواز سنتے وہ ایک لمحے کو لرزی اور دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ مسز ہان پورے 10 گھنٹے ہو چکے ہیں تمہیں دیکھے ہوئے اور 8.5 گھنٹے ہو چکے ہیں آپ کی آواز سنے ہوئے۔ میں کتنا تڑپ رہا ہوں آپ کی آواز سننے کے لیے اور آپ کو دیکھنے کے لیے، لیکن آپ کو تو میری تڑپ کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لمحے کا حساب رکھے ہوئے ہے، کیا وہ ابھی مجھے واپس جانے دیں گے؟ وہ پریشان ہوتے سوچ رہی تھی کہ کیسے صفائی دیتے اس دیوانے کے حصار سے جان چھڑا کر واپس جا سکے گی۔ اس کی اگلی بات سنتے سکون کا سانس لیا تھا۔ مسز ہان آئی مس یو یار، چہرہ نہیں دکھانا تو نہ دکھائیں، لیکن کم از کم اپنی آواز تو سنا دیں یار، تاکہ میں یہ اگلے 26 گھنٹے سکون سے گزار سکوں۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہا تھا، پلیز مسز ہان، اگر اگلے چند گھنٹوں تک آپ کی آواز نہ سنی تو جان سے چلا جاؤں گا۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھتے بے اختیاری میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو بہت گہری نیند میں بھی اس کے لیے ہی تڑپ رہا تھا۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہونے لگے۔ وہ جھکتے ہوئے ان آنکھوں کو چومنے لگی جو نیند میں بھی اس کے لیے ہی بہہ رہی تھیں۔
کچھ بیسک پرابلم کی وجہ سے میں آگے کی ایپیسوڈ آڈیو نہیں دے سکتی، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ رومانٹک اور ڈیپ رومانٹک اور بہت زیادہ سسپینسفل ہونے والی ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں یار۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔